وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 52-53 27-62 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارا ہر نیک کام برائی کے زمرے میں لکھا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر. بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، اب آگ کا مزہ چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے. وما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر. اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سامعین کرام، سورہ قمر ہے، آیت نمبر 52. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اور پھر جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ اعمال ناموں میں موجود ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. سامعین کرام، یہ دو آیات تو پچھلے مضمون کے ساتھ ہیں، اور پچھلا مضمون جو ہے وہ یعنی منکرین حق کے لیے ہے. یہ کون ہیں؟ یہ آج کے مسلمان ہیں. اور جس دن یہ منکرین حق، آیت نمبر 48 کی میں بات کر رہا ہوں، منکرین حق جو ہے منہ کے بل یسحبون فی النار علی وجوہہم، منہ کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا. تو ذوقوا مس سقر، ان کو کہا جائے گا کہ آگ لگنے کا مزہ چکھو. اور ان کل شیء خلقناہ بقدر. بے شک ہر چیز ہم نے ایک اندازے سے بنائی ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور ہمارا حکم تو ایک ہی بات ہوتی ہے جیسے کہ پلک کا جھپکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ ہم نے تمہارے جیسوں کو تباہ کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، پھر کیا کوئی سمجھنے والا ہے؟ تو یہ تو گزشتہ سبق تھا. یہ وہی بات چل رہی ہے، کلو شین فعلوہ فی الزبر، یعنی
جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، یعنی جو برے اعمال کیے ہیں، جو حق سے انکار کیا ہے، یہ کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم حق سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور خواہشات نفسانی ہمارا معبود ہیں۔ یہ کیا صحیح نہیں میں کہہ رہا؟ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا کا دل دادا ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ تو دیکھیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 52 آج کا جو سبق ہے، کل شین، اے نام نہاد مسلمانوں، تمہارے جو خیالات ہیں، جو تمہاری روش ہے، آخرت سے انکار کی اور توحید سے انکار کی اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے، کلی اطاعت سے انکار کی، یہ میں کتابوں میں لکھی جا رہی ہے۔ اور ہر چھوٹا بڑا کام، چھوٹی غلطی بڑی غلطی، ہماری تو دیکھیں تمام زندگی جو ہے وہ جرائم پر مشتمل ہے۔ ہم ایک جرم والی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے کہ تم جیسے نافرمان میں نے تو پہلے بھی ہلاک کر دیے، پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ بات میں تھوڑی سی آہستگی سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھجوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، یعنی اللہ کی جنت میں، ابھی وہ تذکرہ آئے گا آخر میں، اللہ کی جنت کو کما لے، یہاں پر تقوی کی روش اختیار کر لے۔ یہ سب مضمون ابھی آ رہا ہے، ان المتقین فی جنات منہر۔ تو تقوی کی روش اپنا لے، اللہ کو منزل بنا لے، دنیا کو مدعا نہ بنائے، دنیا کی زندگی گزارے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی روزمرہ کی زندگی ہے وہ آپ کو گزارنی ہوگی، اور یہی زندگی میں امتحان ہے۔ یعنی یہ زندگی جو ہے یہ دراصل ایک امتحان ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک بات میں آرام سے کہہ رہا ہوں، اطمینان سے، کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ جو دعائیں، یا اللہ ہمیں ہر تکلیف اور آزمائش سے بچا، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے، دنیا کی زندگی ٹوٹل جو ہے وہ امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں خیر اور شر دونوں حالتوں میں آزماؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا۔ اور ہم یہاں آزمائشوں سے بچتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے بچا۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو یعنی جو آخرت ہے اس پر ہم یقین نہیں رکھتے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور دنیا میں آرام اور آسائش کی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھا رہنا ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا لباس ہو، کھا لے پی لے جی لے، آپ کا ایک عام جملہ ہے جو آپ کہتے ہیں۔ ویسے بھی یعنی انسان خوشی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک میں نے مختصر جملہ کہا ہے، لیکن آپ اس پر غور کریں۔ انسان غم نہیں چاہتا، خوشی چاہتا ہے، اور پھر غموں کو مٹانے کے لیے اور خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کا یہ گمان باطل ہے کہ ہمیں خوشی دنیا سے مل جائے گی، اچھا گھر ہوگا، اچھا کھانا ہوگا، اچھی عزت دولت، عزت شہرت، زن زر زمین، یہ چیزوں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا گمان باطل ہے، یعنی غلط گمان ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ دنیا
یا آسائشات دنیا اگر ہم حاصل کر لیں تو ہمیں ایک خوشی والی زندگی مل سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. دنیا کا انجام ایک ہے، انسان کا ایک انجام ہے. ہم اس سے بے خبر ہیں، بلکہ ہمیں اس انجام پر یقین نہیں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہمیں یقین ہے دنیا پر، ہم دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ میں چھوٹی سی باتیں کہہ رہا ہوں لیکن آپ اس پہ غور کیجئے. کل شیء فعلوہ فی الزبر، ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے صحیفوں میں. تو اب یہ ہے نا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے انسان، یہ دو آیاتیں جو ہیں خاص طور پہ میں اس کو یعنی اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر نیت، تمہارا ہر عمل کس نیت کے تحت ہے یہ لکھا جا رہا ہے. تو ہماری تو ساری نیت ہی دنیا کی ہے. ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور انما الاعمال بالنیات. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ میں مسلمان لوگ جو نیک تھے، نیک کام کرتے تھے، اس میں ایک عالم تھا، عالم فاضل، اور ایک سخی، اور ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والا. سب سے پہلے ان 3 مسلمانوں سے دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ بھڑکائے گا، کیونکہ ان کی نیت جو تھی وہ دنیا تھی. انہوں نے کام اچھے کیے لیکن نیت دنیا کی تھی. تو سب سے پہلے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس پہ آپ غور کریں. سب سے پہلے مسلمان دوزخ میں جائیں گے، جن کی نیت دنیا میں زندگی، جو بھی نیک اعمال کرتے تھے ان کی نیت جو تھی وہ دنیا تھی. یہ میں حدیث کا مختصر خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، یا میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، میری نیت کیا ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور آپ بھی کچھ علامات سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میری نیت کیا ہے، کیونکہ جو میرے مستقل سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے. خیر خواہی ہے. اور بہرحال میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. پھر جو دیکھیں ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیت جو ہے وہ اس میں للہیت نہیں ہے. ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ کی منزل دنیا ہے، اگر آپ کا یقین، یعنی اگر آپ حاصل دنیا پر یقین رکھتے ہیں، یا آپ حاصل دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نیت تو خراب ہو گئی. مومن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت تو اللہ ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے. یہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ مومن تو دنیا کا بندہ نہیں ہوتا. تو ہم سب کی نیت جو ہے، آپ دیکھ لیں، گھر سے آپ پھر کہتے ہیں کہ تم گھر کی بات کیوں کرتے ہو، لیکن یہ ہے کہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں 2 میاں بیوی، یہ اپنی نیتوں کو دیکھیں. اور یہ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے؟ بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مومن کی علامات کیا ہیں. تو خیر وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مومن کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ دنیا کے لیے زندگی نہیں گزارتا، یہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے. اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے. ہمارا سر اٹھا ہوا ہے. اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے اس میں کوئی سبق نہیں ہے. جو کچھ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جو نیک اعمال کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ روایات ہیں، یہ ایک کلچر ہے، اور یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے. میرے باپ نے حج کیا تھا، میں بھی کروں گا. میرے باپ نماز پڑھتے تھے، والدین نے مجھے نماز کا حکم دیا، میں پڑھوں گا، نماز روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا. بس یہ یہاں تک ہمارا مطلب، بڑوں نے ایسا کیا.
بڑے نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج پہ جاتے تھے، میں بھی کروں گا۔ تو یہ تو غلط بات ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، میں کون ہوں، اپنی حقیقت پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو دیکھیں ظاہر تک محدود ہے، ہم ظاہر پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہماری حالت قرآن میں بیان کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس آیات، یہ دو آیات جو میں اس کے بعد اس کو سمجھ لینے کے بعد آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ دو آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ بھئی اے نام نہاد مسلمان، ایک تو تمہارا یقین اور عقیدہ دنیا پر ہے اور تم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، اور یہ میں نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، زبر اعمال نامہ جو ہے۔ اس کے بارے میں دوسری جگہ تفصیلی آیت ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہر انسان، وَكُلَّ انسان، اس کے نامہ اعمال میں نے اس کی گردن میں لٹکایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن میں اس کو ظاہر کر دوں گا، کتابًا یلقاہ منشورا، جس سے وہ خود پڑھے گا۔ اس وقت تو دیکھیں جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت، مثال کے طور پہ دو فرشتے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ گناہ کے لیے کوئی اکیلی جگہ دیکھتے ہیں، آپ جب میں کیا کہوں اس میں، بات تو حقیقت ہے، ہم اللہ کو حاضر و ناظر یقین نہیں ہے ہمارا، جبھی تو آپ کنڈی بند کر کے جو ہے کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تخلیہ چاہتے ہیں آپ، جہاں کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو آپ حاضر ناظر نہیں سمجھتے۔ بہرحال ہماری تو حالت بہت ہی خراب ہے، ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں خیر خواہی کے طور پہ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ دو فرشتے وہ نہ بھیجتا کرامن کاتبین، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی ہمیں بتا دیا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو کہوں کہ ہمارا جو اچھا ہے یا برا، ہمارا اس وقت آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، نیکی والا فرشتہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، سارے کام ہمارے برائیوں میں لکھے جا رہے ہیں، سمیت ان نیکیوں کے جو ہم اپنے بذات خود ہم نیکی کر رہے ہیں، وہ بھی برائیوں میں لکھے جا رہے ہیں۔ اس میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جھوٹا کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارا نہ معبود اللہ ہے، نہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کے لیے ہم تیار ہیں، اتباع کے لیے ہم نہیں تیار۔ اس بات کو آپ سوچیں، سمجھیں، اس کو محسوس کریں۔ ہماری تو دیکھیں جو حالت ہے بالکل واضح ہے، دنیا لم یرد الا الحیات الدنیا، ابھی ہم گزشتہ صورت میں پڑھ چکے ہیں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، لم یرد الا الحیاۃ الدنیا۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو مسئلہ تو
آپ دیکھ لیں، آپ خود سمجھدار ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے. ہماری دینی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہم بے دین لوگ ہیں. یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ اس کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، اس پہ آپ غور کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 فرشتے ہیں. یہ جو 52 اور 53 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ کرامن کاتبین. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں اس پر تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں، ہمارا یقین صفر ہے. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف لوٹتا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نیکی کا کام ہم نہیں کر رہے. جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کے زمرے میں لکھی جا رہی ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بہت اہم آیت ہے یہ کہ دوزخ ہے، ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں. ہمیں تو کچھ دیکھیں، دین کا کیا مقصد ہے ہمیں نہیں معلوم. اگر کسی کو کچھ معلوم ہے تو وہ سنا سنایا ہے یا پڑھا پڑھایا ہے. ہمارا یقین دین پر نہیں بلکہ دنیا پر ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. بس بات ختم ہو جاتی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ تو بہرحال آپ ذرا سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہے. بنا سوچے دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے والا جہنم میں جائے گا. تو ہم تو سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہے. ہماری سوچ سمجھ تو دنیا تک محدود ہے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب روپے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری رشتہ دار ہیں، اور یہ میری نوکری ہے گریڈ 26 کی، اور یہ میرا کارخانہ، اور یہ میرا عہدہ، میں MNA ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں. اسی میں ہم غرق ہیں. جو بھی ہے، ایک اگر رکشے والا لوڈر والا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرے پاس نئے ماڈل کا لوڈر ہے، بس مجھے روزی روٹی مل رہی ہے، بس اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ دیکھ لینا، دیکھیں نچلی سطح سے شروع کریں اور صدر مملکت آپ جائیں. وہ کہتا ہے بس یہی دنیا ہے، یہی دین ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس کو میں نے دین سمجھا ہے یہی دین ہے. آپ دیکھ لیں، ہر ایک دین کی اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، وہ میں نے بات ابھی پوری نہیں کی، کہ ہم جو ہے، ہمارا جو دائیں ہاتھ والا فرشتہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. نیکی شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے. ہمارا ایمان باللہ نہیں. یہ تو ویسی دعوے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. ہمارا عقیدہ ہے دنیا پر صحیح عقیدہ ہے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے میرے پاس. تو جب اب دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان کے بعد، یعنی اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین کر لیا آپ نے، میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں. یہ نیکی کب شروع ہوگی؟ کہ جب آپ یقین کر لیں اپنے آپ پر کہ آپ ہیں کون. اپنے مقصد پر یقین کر لیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یعنی اللہ. آپ اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر دیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں.
ایک رہنما کو منتخب کریں اپنے سراؤنڈنگز میں جو بھی ہے، اللہ والا، نائب رسول، اس کے پاس جائیں، اس سے بیعت کریں، اپنی مال و جان کو اللہ پہ بیچ دیں اس کے ذریعے، پھر اس کی رہنمائی میں آپ زندگی گزاریں۔ اب آپ کی نیکیوں کا کھاتا کھل جائے گا۔ اب دنیا کا ہر کام جو آپ کریں گے، پہلے تو دیکھیں نیکیاں بھی برائیوں میں لکھی جا رہی تھی، اب جو دنیا کے کام ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، صدر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آئی جی پولیس بن جائیں، کوئی بات، ہر کام نیکی میں لکھا جائے گا۔ کیوں کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، 3 شرائط ہے۔ جو پھر گیا، یقین کر لیا اور عمل صالح کیا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ ضروری شرائط ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کا رخ صحیح ہو گیا اللہ کی طرف، آپ کا دنیا کا ہر کام، ہر لہجہ نیک کام میں لکھا جائے گا۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، قرآن میں جو عمل بھی تم کرتے ہو چاہے دنیا کا ہو، تو اس کے بدلے تمہیں عمل صالح لکھا جائے گا۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے، دکان کھولی ہوئی ہے، کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ نکاح سنت ہے، بچوں کی تربیت، حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لڑکیوں کو یا 2 لڑکیوں کو، جیسے بھی حدیث ہے، اچھی تربیت کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، نیکی ہے۔ بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیکی ہے۔ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، نیکی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، نیکی ہے۔ سارا کام نیکی بن جاتا ہے۔ یقین جانیں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بالکل سچی باتیں ہیں۔ جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بات آپ کو کھلتی جائے گی، لیکن مختصر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج ہمارا دائیں ہاتھ والا جو فرشتہ ہے، سیدھے ہاتھ والا، وہ بالکل فارغ ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہماری نیت خراب ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات، ہماری تو نیت دنیا بن گئی، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال میں مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے آج کے مسلمان، تم تو یہ نہیں سمجھتے کہ تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کل شیء فعلوہ فی الزبر، اے برائے نام مسلمان، تمہارا ہر کام لکھا جا رہا ہے، اور ہر کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا کام، جو بھی خیال آتا ہے، جو بھی کام کرتے ہو، تو وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ تمہیں ضرور ملے گا، خراب نتیجہ تمہارے سامنے ضرور آئے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں مندرج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.